آپ کے بیٹے شیخ عبد الرحمن روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے ابو جان شیخ عبد القادر جیلانی وعظ فرما رہے تھے، بیان فرما رہے تھے، ہزاروں کا مجمع سامنے لگا ہوا تھا اور آپ وعظ فرما رہے، بیان کر رہے ہیں، اتنے میں بارش برسنا شروع ہو گئی۔ وہ تو کھلے عام تھا مجمع، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ میرے ابو جان سیدنا غوث الاعظم نے آسمان کی طرف دیکھا اور یہ ارشاد فرمایا، میں لوگوں کو جمع کر رہا ہوں، میں لوگوں کو جمع کر رہا ہوں، اور اے بادل تو انہیں متفرق کر رہا ہے۔ میں لوگوں کو جمع کر رہا ہوں، تو متفرق کر رہا ہے، یعنی میں لوگوں کو مجلس میں اکٹھا ہو کر کے نصیحت کر رہا ہوں اور تو برس کر کے ان سب کو الگ الگ کرنا چاہتا ہے۔ بس کہتے ہیں اتنا ہی کہنا تھا، خدا کی قسم بادل وہاں سے ہٹ گیا۔ کہتے ہیں کہ جہاں پر لوگ موجود تھے وہاں پر نہیں، لیکن ارد گرد بارش برستی رہی۔ بتائیے ایمان والو، حکومت ہوئی کہ نہیں بارش کا؟ تو یہ سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ نے آپ کو آزمایا بڑا خوب، اور آپ آزمائش میں کامیاب بھی ہو گئے۔ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے آزمائش میں کامیاب ہونا۔ بہت سے لوگ ہمت ہار دیتے ہیں وقت آنے پر۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ صبر کرتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، ریاضتیں کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، مراقبہ کرتا ہے، سب کرتا ہے، آخر اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے اتنا یار میں کر رہا ہوں، لیکن شاید اللہ کی مجھ پر نظر ہے بھی کہ نہیں۔ ہوتا ہے کئی لوگوں سے میں نے سنا بھی ہو، اتنا میں کرتا ہوں مولانا صاحب، اللہ کی مجھ پر نظر ہے کہ نہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کرتا جاتا ہے، اللہ ڈھیل دیتا جاتا ہے، کرتے جا بھائی کرتے جا، اور جب اللہ نظر کرنے والا ہوتا ہے نا اس وقت یہ ہٹ جاتا ہے۔ اب اللہ اس کو نوازنے والا ہوتا ہے تو یہ ہمت ہار جاتا ہے، بہت کیا شاید اللہ کی مجھ پر نظر نہیں، اور اللہ کی جب نظر ہونے والی ہوتی ہے تب یہ ہٹ جاتا ہے اور محروم رہ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، یہ ضرور ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ کی فطرت ہے، میرے بندے ہیں مسلمان ہیں نا، میں تمہیں آزماؤں گا ضرور۔ جس کی جیسی کیپیسٹی ہوگی اس کو ویسا آزماؤں گا، جو ہلکا ہوگا اس کو ہلکے سے آزماؤں گا، جس کا تقویٰ ہلکا ہے اس کو ہلکے سے آزماؤں گا، جس کا تقویٰ میڈل ہے اس کو میڈل آزمائش سے آزماؤں گا، جس کا تقویٰ بہت زیادہ ہے اس کو ویسے ہی بہت زیادہ آزماؤں گا۔ ہمارے غوث الاعظم کا تقویٰ بہت زیادہ تھا، اللہ نے کیسے آزمایا؟ کہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں اپنے مدرسے میں نفلی نماز اللہ تعالیٰ کی پڑھ رہا تھا، رات کے سناٹے میں ستون کے ہلنے کی آواز ہے، ستون یعنی کھمبا، اور ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی شے اس میں سے نکل رہی ہے باہر، اور میں نماز میں تھا، اور جیسے ہی میں سجدے کی طرف نظر کرتا ہوں تو ایک بہت بڑا سانپ میرے سجدے پر بیٹھا ہوا ہے، اور جہاں پر مجھے سجدہ کرنا ہے اپنا منہ کھولے ہوئے ہے۔ اللہ اللہ، یہ آزمائش کا کم ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں اسی طرح نڈر رہا، اللہ کے حمد و ثنا کرتا رہا، نماز میں جو پڑھنا ہے وہ پڑھتا رہا، اور جب مجھے سجدے میں جانے کا وقت آیا تو میں نے اپنے ہاتھ سے اس کو ہٹا دیا اور سجدہ کیا، اپنے ہاتھ سے ہٹا دیا اور سجدہ کیا۔ فرماتے ہیں جب میں اتحیات میں بیٹھا نا، پھر وہ سانپ آیا، میرے ران سے ہوتے ہوئے، سینے سے ہوتے ہوئے پورے بدن کو لپٹ لیا، پورے بدن کو لپٹ لیا، لیکن پھر بھی میں عبادت کی طرف متوجہ رہا، پھر بھی میں نہیں بہکا، عبادت کی طرف متوجہ رہا، یہاں تک کہ میں نے سلام پھیر دیا، سلام پھیرنے کے بعد خود بخود اتر کر چلا گیا۔ میرے اللہ نے مجھے ایسا آزمایا۔ کہتے ہیں کہ دوسرے دن پھر میں عراق کی جنگلوں کی طرف نکل پڑا تو ایک شخص کو میں نے دیکھا جس کی آنکھیں بلی جیسی تھی۔ کیسی تھی؟ بلی سمجھنا، کیٹ، بلی جیسی تھی اور قد اونچا تھا۔ غوث الاعظم کہتے میں اس کو دیکھنے کے ساتھ سمجھ گیا یہ جن ہے، جن کی آنکھیں ویسی ہوتی اکثر بلی جیسی، میں دیکھتے سمجھ گیا یہ جن ہے۔
میں کچھ پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ وہ کہتا ہے اے شیخ عبد القادر جیلانی، رات میں جو تم عبادت کر رہے تھے اور جو سانپ بن کر تمہارے بدن سے لپٹا، تمہارے مصطلح پر بیٹھا، وہ کوئی نہیں، وہ میں تھا، وہ میں تھا۔ اور اے شیخ عبد القادر، میں نے تم سے پہلے کئی اولیاء اللہ کو ایسے آزمایا، لیکن جس طرح تمہیں ظاہری اور باطن میں استقامت پر پایا، جس طرح آپ ظاہری اور باطنی میں استقامت پر رہے، کوئی ولی کو آپ جیسا نہ پایا۔ کوئی ولی تو ڈر کر نماز چھوڑ گئے، کوئی ولی کا ظاہری تو ڈر گیا، باطنی پکا تھا، کوئی ولی کا باطنی پکا تھا، ظاہری ڈر گیا۔ گویا کہ آپ جیسا ظاہری اور باطنی پر پکا رہنے والا میں نے کسی کو نہیں پایا۔ اے عبد القادر، اپنا ہاتھ آگے کیجئے، مجھے توبہ کرائیے اور اپنا مرید بنا لیجئے۔ یہ ہمارے حوصلہ